ایک بات عرض کر دی جائے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صوفیہ میں سے ہے. اپنے دور میں 500 کتابیں لکھی. بڑے عظیم تھے, نیک تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. آج بھی ان کی کتابوں میں وہ تاثیر ہے کہ مضامین بیان کر دو تو لوگوں کے دل پر چوٹ کرتے ان کے بیان کردہ مضامین. جب ان کا انتقال ہوا, اللہ اکبر, انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا بیٹا ساری عبادتیں تو درجے بلند کر گئی, ساری کتابیں لکھنا تو درجے بلند کر گئی, ساری نیکیاں تو درجے بلند کر گئی, مغفرت اس بات پر ہوئی جس کی توقع نہ تھی. ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا, کتاب لکھتے لکھتے میرے کاغذ پر اللہ اکبر ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں دانا تھا اور وہ دانا لے کر کے چل رہی تھی. میں نے سوچا غزالی اٹھا قلم اور دبا دے اس چونٹی کو, تو میں نے قلم اٹھایا چونٹی کو دبانے کے لیے, لیکن فوراً خیال آیا غزالی ایک ننھی سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے, ایک کمزور سی چونٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں نے سوچا چلو نہیں مارتے, پھونک دیتے ہیں. جیسے ہی پھونکنا چاہا تو دل میں خیال آیا کتنی محنتوں کے بعد یہ چونٹی کے منہ میں دانا آیا ہوگا, کتنی محنتوں سے اس نے ڈھونڈا ہوگا. تو پھونک دے گا, چونٹی الگ جائے گی, دانا الگ جائے گا. ایک مخلوق خدا کے منہ سے دانا چھیننے کا وبال اپنے سر نہ لو غزالی. میں نے نہ پھونکا نہ قلم اٹھا کر کے اس کو مارا, قلم رکھ دیا, انتظار کرنے لگا. چونٹی گزرتی رہی, گزرتی رہی, گزرتی رہی, حتیٰ کہ چونٹی گزر گئی. اتنے دیر تک میں اپنے کام میں مصروف نہ رہا اور وہ چونٹی کو میں نے گزرنے دیا. بس اتنا ہی تھا. میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی میری مخلوق کمزور تھی اور تو نے رحم کیا. جا تو کمزور اور ہم طاقت والے ہیں, ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مغفرت فرما دی. ایک چونٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی. دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی. اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگا کرتی ہے. اب آؤ کبیرہ گناہ کیا ہے, اس کی فہرست میں 7 ایک حدیث میں 7 ہے, ایک حدیث میں 70 ہے, اسی طریقے سے اور بھی ہے. بعض لوگوں نے 500 تک گنائے ہیں, لیکن جتنی اس میں وقت میں گنجائش ہے آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں. نمبر 1 اکبر الکبائر جو ہے, یعنی سب گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے اس کو شرک کہا گیا ہے. پتا چلا شرک کبھی نہ کرنا. اور شرک کیا ہے اتنا اشارہ سمجھ دیں, واقعی ایک عنوان تفصیل طلب ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں, یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا, یہ شرک ہے. اور علماء سے اب اس کی تفصیلات آپ پوچھ سکتے ہیں. حالانکہ کچھ لوگ شرک پر اتنے جری ہیں, شرک کا فتویٰ لگانے میں ہاتھ میں گنڈا پہنا تو کہا مشرک ہو گیا, قبر پر گیا تو کہا مشرک ہو گیا, اور یا رسول اللہ کہا تو کہا مشرک ہو گیا. خدا جانے شرک کی ان کے یہاں کیا تعریف ہے. ارے نادان, جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کرنے سے آدمی مشرک ہوتا ہے, تو قبر پہ جانا یہ کون سا شرک ہے؟ بلکہ قبر پہ جانا یہ تو قاطع شرک ہے, اس لیے کہ اللہ قبر سے پاک ہے, اور جس کی قبر مانی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے, تبھی تو اس کی قبر ہے. میلاد منایا تو کہا شرک ہو گیا. ہم نے کہا میلاد تو قاطع شرک ہے, کیونکہ خدا تیرے لم یلد ولم یولد, نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے, تو جس کی میلاد منایا یہی تو منایا کہ اللہ اکبر یہ خدا نہیں ہے بندہ ہے. اللہ اکبر. لیکن حیرت ہے لوگ سیرا باندھنے کو تک شرک لکھ رہے ہیں, لیکن حیرت ہوتی ہے کیسے لکھنے والے ہیں. بس بات آئی منہ میں بول دیا. لیکن یاد رکھنا یہ بھی ہمارے علماء کی بہت حکمت ہے, انہوں نے میلاد کو اتنا بیان کیا, اتنا بیان کیا, اتنا بیان کیا. میں نے سوچا اتنا میلاد بیان کرنے میں کیا حکمت. آج تو تھوڑا کم ہو گیا, آپ کے یہاں کیا نہیں پتا, ہمارے یہاں ختنہ ہو تو میلاد پڑھی جائے, میت ہو تو میلاد, تیجا ہو تو میلاد, 10ویں ہو تو میلاد, چیلم ہو تو میلاد, کوئی حج کو جائے تو میلاد, کوئی حج سے واپس آئے تو میلاد, شادی ہو تو میلاد, میلاد میلاد میلاد. میں نے سوچا اتنا میلاد کیوں بیان کیا جا رہا ہے.
تو ہمارے علماء کی دانشمندی پہ مجھے رشک آیا، اس لیے کہ جس کے ہاتھوں سے چاند کے ٹکڑے لوگوں نے دیکھا، جس کے ہاتھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، جس کو شجر بلاتے دیکھا، جس کے اشارے سے شجر جاتے دیکھا، جس کے اشارے سے کنکریوں کا کلمہ پڑھتے دیکھا، جس کے اشارے سے جابر کے بچوں کے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، یعنی کہ ان کے ان سے ایسی ایسی چیزیں دیکھی، تو کہیں کوئی جاہل ان کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ جو سورج کو پلٹا لے وہ خدا ہے، جو چاند کے ٹکڑے کر لے وہ خدا ہے۔ تو علماء اہل سنت نے میلاد منایا، اور میلاد منا کر کے بتایا کہ خدا وہی ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، جو میلاد سے پاک ہے وہ خدا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بھی شرک ہے۔ ایسے کبھی بیٹھ کر کے کوئی پوچھے تو صحیح کیا کہ شرک کی تعریف آپ لائے کہاں سے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لیکن میری قوم کا بھی عجیب حال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مولانا سب کے ساتھ چلو، سب کے ساتھ جا سکتے۔ میں کہا بالکل چلے جائیں، ذمہ داری تو آپ کی اپنی ہے، بس اتنا خیال رکھنا جب قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لینے جاؤ گے، اگر حضور نے پوچھ لیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ بس اتنا یاد رکھ کے جانا۔ آپ کہتے ہو یہ جمہوری ملک ہے، آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں جائیں، آپ تو کسی کے بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن ہم آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں ملک جمہوری ہے، مذہب میں جمہوریت نہیں ہے۔ مذہب پابندی چاہتا ہے، مذہب نے پابند کیا صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں تک کے محدود کے، سب کے پیچھے جانے کا حکم نہیں ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، اگر آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ذمہ دار آپ ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر کے گالی دیتے ہیں کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، آخر میں تو پوچھتا ہوں ہندوستان میں دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ اگر یہی عقیدے رکھ دیے جائیں تو دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ مشرکین کہیں گے ہمارا فلاں فلاں تو وہ تھا جس نے ہمالیہ کو پہاڑ پہ اٹھا لیا، اور تمہارا نبی وہ جو بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتا، تو آپ کس چیز کی تبلیغ کرنے نکلے ہیں؟ لیکن یہ تو 1857 کے انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے نوزائیدوں کی فکر ہے کہ نبی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے، اور لوگوں کو کہنے کا موقع دیتے کہ ہمارے فلاں فلاں نے ہمالیہ اٹھایا۔ کس نے اٹھایا یہ کہانی کس سے آپ کو پتا ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں اگر کسی کے فلاں فلاں نے ہمالیہ اٹھایا ہے تو ہم سنیوں سے جب نبی کی طاقت کوئی پوچھے گا تو ہم کہتے ہیں ارے ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور کہتے ہو نبی بیٹی کی بخشش نہیں کرا سکتے۔ حدیث پڑھو، حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچا بچہ ماں کے پیٹ سے گر جائے گا وہ کچا بچہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا، تو جب کچا بچہ شفاعت کر سکتا ہے تو محبوب خدا ہی کی تو یہ شان ہے کہ ان کا رخ جدھر ہو جائے گا ادھر جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اللہ اکبر، صدقے انسلام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اور نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ توا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، اور کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج۔ دیکھو یہ ہے عشق، فکر رضا اسی لیے پسند ہے کہ یہ ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ کیا مدینے سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج، ایک نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ ہوا، اور پھر اپنے عشق کا اقرار آخر میں ان دو مصروں میں کرتے کیا کرتے ہیں، تارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ کہتے کیا رضا رضا کرتے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بولی بولی ہو تو بتاؤ، ہے غالب اور اقبال کی شاعری جس میں رشک کرے، میر کی شاعری جس کا منہ تکے، ملیحہ جوش ملی آبادی جس کی شاعری پر برشک میں جوش میں آ جائے، وہ میرے امام کی فکر ہے، فکر رضا ہے۔ یہ شاعری نہیں، یہ سچا عشق مصطفیٰ۔ کیا کہتے ہیں، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ سگانے کو کہتے ہیں حضور کے دروازے کے پہ بیٹھے ہوئے کتے، کوے یار کے کتے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں کتے دکھتے ہی نہیں، میں نے کہا وہاں تمہیں کیا نظر آئیں گے،
وہاں بھی تو ان کتوں کو دیکھنے کے لیے اہل نظر کی ضرورت ہے. ہاں ہاں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کوں سے اتنی جان پیاری. واہ واہ. تو شرک اکبر القبائر نمبر 2, گناہ کبیرہ نمبر 2.